اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنبھل اوہ لڑکھڑا کر چلنے والے، سنبھل اوہ لڑکھڑا کر چلنے والے، رہ ہستی ہے مے خانہ نہیں ہے۔ خود سراپا نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام، خود سراپا نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور برسانا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء جماعت نحم کے حصہ کہانی نویسی سے کچھ کہانیاں جو آپ کے شامل نصاب ہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی کہانی اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہے، یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درس میں ایک پچڑ ٹھونک لیا کرتا تھا۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچڑ دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر جھانک کر لکڑی کی درس کے پچڑ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا، ہلتے ہلتے آخر پچڑ درس سے نکل آئی اور درس بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درس میں آ کر پھنس گیا۔ بہت تیرا چیخا، چلایا، تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر وہ گر پڑا۔ بڑھئی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس آخر مزید کیا ہوتا ہے، بندر اس پچڑ اور درس کے حوالے سے کس طرح پھنستا ہے کہ بڑھئی نے بندر کی جب چیخیں سنی تو بھاگا ہوا واپس آیا۔ بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچڑ اٹھائی اور لکڑی کی درس میں ٹھونک دی۔ درس کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درس کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بیوقوف، تو بندر تھا۔ بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اخلاقی سبق، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ دوسری کہانی ہے عقل مند بیوی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دوپہر اور چلچلاتی دھوپ گرمی شباب پر تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ بزاز اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کپڑے والے کی دکان جہاں کپڑا بیچا جاتا ہے۔ دکاندار نے ہانپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نو عمر یعنی کہ کم عمر ملازم سے کہا کہ یہ لو برقع گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دے، گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترا۔ بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جو ہی دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا
اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا، یعنی معلوم کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا، ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر جاؤ اور لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے۔ یہ برقع مجھے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑے بھی کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو، گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، تو جانے کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بہتیرا کہا، میں دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا۔ مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی، یعنی اس کی بات اس نے بالکل نہ سنی، اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان میں دیتی ہوں تو برقع ہی دے دوں، میں دکان پر دے دوں گی۔ بڑھیا نے پھر کہا کہ برقع بھی نہ ہاتھ سے چلا جائے، اس نے اس کے لیے بات کی۔ بزاز کی بیوی نے کہا، برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا یہ فریب میں نہیں آئے گی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا، چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں ڈنڈیاں پٹ گئی کہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی ہے۔ کٹنی یعنی کہ ڈاکہ مارنے والی، دھوکہ دینے والی۔ اخلاقی سبق ہے، عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ اسٹوڈنٹس، کہانی کے بارے میں کہا گیا ہے جیسے یہاں موجود ہیں، آپ کی گرامر میں بالکل اسی طرح آپ نے اسی طرح پیراگراف میں لکھنا ہے، اسی زبان میں لکھنا ہے اور رموز اوقاف کی پابندی کے ساتھ لکھنا ہے۔ تیسری کہانی ہے دودھ میں پانی۔ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا۔ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی، شام سے ذرا پہلے دودھ دھوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا، یعنی کہ وہ دودھ نکالتا بھینسوں سے اور اس میں پانی کی ملاوٹ کر دیتا۔ قریب ہی ایک قصبہ تھا، شام کے اندھیرے میں دودھ لیے آتا اور خالص دودھ کے اس میں ملاوٹ کر کے اس کو بیچ دیتا، ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ اس میں یہی کہتا ہے، اس میں پانی کے حوالے سے جب اس سے شکایت ہوتی اور لوگ اسے کہتے کہ اس میں دودھ میں پانی نہ ملایا کرو، مگر گوالا تھا کہ اس کی ایک کان نہ سنتا تھا، اس کان سنتا اور دوسری کان اڑا دیتا اور یہی کہتا کہ دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی ملانے والا کون ہوں؟ یعنی کہ دودھ میں جو پانی ہے وہ قدرت کی طرف سے ہی ہے، یعنی کہ دودھ ہی ایسا ہے، میں نے اس میں پانی نہیں ملایا، قدرتی وہ مایا ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، ایک مدت گزری، والے کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ تن کر چلتا اور اینٹھا پھرتا، یعنی اکڑا اکڑا غرور میں پھرتا، کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا، توجہ نہ دیتا، لالچ بڑھتا گیا اور دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن یکایک سیاہ گٹا اٹھی، بڑھتی چلی گئی، پھیلی اور آسمان پر چھا گئی۔ گٹا اٹھی، بڑھی، پھیلی اور آسمان پر چھا گئی، سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن دیا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب مینہ برسے گا، گھاس بڑھے گی، گائیں کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی، بس وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجا، بجلی چمکی، بوندیں ٹپکیں اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اولے پڑنے لگے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑھا کہ گوالے کی ساری گائیں
اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا۔ اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھیں نہ نقدی، پریشان تھا اور گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقل مند نے سنا تو کہا، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا، تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ سو اسٹوڈنٹس، اس کہانی کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں کبھی بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان میں برکت ہے۔ اگلی کہانی ہے ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی، سبتغین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج غروب ہوتے پایا، فوراً شہر کی طرف بھاگ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں سبتغین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی وہ صبر نہیں کر پاتا۔ سبتغین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی، خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھیں۔ سبتغین نے سوچا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھیں اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا، سبتغین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبتغین کا دل پسیجا، یعنی کہ نرم پڑ گیا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبتغین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبتغین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کبھی غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبتغین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے، سبتغین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبتغین، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی، اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبتغین کی آنکھیں خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ سبتغین حاکم غزنی فوت ہوا اور سبتغین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ اسٹوڈنٹس، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی اور جانوروں کی دعا لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، اس طرح والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگلی کہانی ہے جھوٹ کی سزا۔ پچھلی کہانی میں آپ اقبال کا شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ کون سا؟ چلیے اشارہ دے دیا جاتا ہے، تلاش کیجیے اور لکھیے۔ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جی، اگلی کہانی ہے جھوٹ کی سزا۔ ایک نوجوان گڈریا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں
آ کر چلاتا، شیر آیا، شیر آیا۔ دوڑو، ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے۔ مگر جب گڈریے کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر بھیڑیا نہ پا کر گڈریے سے پوچھتے، میاں کہاں ہے شیر؟ گڈریا ہنس دیتا اور کہتا، میں نے تو صرف دل لگی کی تھی، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں۔ شیر آئے گا تو جان سلامت نہ لے جائے گا۔ چند بار تو لوگ گڈریے کی پکار سن کر پہنچ جاتے رہے، مگر گڈریے کی روز کی پکار سے تنگ آ گئے۔ اب اس پکار کو سب جھوٹ سمجھتے تھے اور کوئی ادھر توجہ نہ دیتا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کہیں سے شیر آ گیا۔ بھیڑوں کا غلہ دیکھ کر تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑ کے پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مر کر ڈھیر ہو گئی۔ گڈریے نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گڈریا لاٹھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھیں اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا۔ آخر سارے کا سارا غلہ شیر کا شکار بن گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، نہ گڈریا آیا نہ بھیڑوں کا غلہ۔ گڈریے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ڈھونڈنے کو نکل کھڑے ہوئے۔ چراگاہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ گڈریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھیں۔ So students, جھوٹ کی سزا مل کے ہی رہتی ہے۔ کہتے ہیں چھپتی نہیں کبھی بات بنائی ہوئی، چھپتی نہیں بات کبھی بنائی ہوئی، ہو کے رہتی ہے آخر کو آشکار۔ اور جھوٹ کی سزا بڑی ہوتی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، کہانی نویسی کے حوالے سے آپ کا تفویضی کام ہے کہ فہم شدہ کہانیوں کو یاد کریں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اپنے رجسٹر پر تحریر کریں گے اور اس کو چیک کیجئے کہ آپ کی وہ اغلاط نہ ہوں جو میں نے ابھی آپ کو جس کی ہدایت دی ہے، پھر آپ اس کو کاپی پر خشک خط تحریر کریں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔